الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت لوگ جنہیں حج کی سعادت حاصل ہوئی وہ حج سے فارغ ہو چکے ہیں، اور جنہیں قربانی کی سعادت حاصل ہوئی وہ قربانی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے حج اور سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس مہینے کے اندر اسلام کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تین سب سے بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ صفات عطا فرمائی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اعتقادی لحاظ سے بت پرستی اور اخلاقی لحاظ سے شراب نوشی، یہ دونوں بڑے عظیم جرم تھے۔ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو زمانہ جاہلیت کے اندر نہ بت پرستی کے قریب گئے اور نہ ہی شراب نوشی۔
اور نہ کوئی اور اخلاقی برائی ان کے اندر آئے۔ ایک خاص وصف جو سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تھا وہ سخاوت کا تھا۔ یہ عرب کے لوگوں میں بہت کم پایا جاتا تھا۔ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور ان کی حیا، ان کی شرافت اور ان کی پاک دامنی کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں اتنی عزت رکھتے تھے کہ لوگ جب ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے کہ اللہ تجھے پسند کرے، اللہ تجھے محبوب بنائے، اللہ تیرے ساتھ محبت کرے، تو یہ مثال دیتے تھے اللہ تیرے ساتھ ایسے محبت کرے جیسے قریش والے عثمان سے کرتے۔ قریش کی حضرت سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جن مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کے اندر حضرت سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا اپنی وفات سے چند ماہ پہلے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے مجھ پر کسی قسم کا بھی کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا نہ دیا سوائے ایک ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی جان میرے حوالے اس وقت کر دی جب مکے کے سارے لوگ میری جان کے دشمن تھے، اور ابو بکر صدیق نے اپنا مال اس وقت میرے حوالے کر دیا جب میرے پاس اس کے سوا ظاہری طور پر کوئی سہارا نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعد جس ذات نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا وہ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین جلیل القدر صحابی ایسے ہیں جن کو 10 مبشرہ صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ حضرت سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا شرف وہ ہے جو کائنات کے کسی اور انسان کو نہیں ملا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے
اگر کسی کے نکاح میں آئی ہیں تو وہ صرف سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ بھی کہتے ہوں گے اپنی بیٹیوں کو یہ میری آنکھ کا نور ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے دو نور، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری بیٹی کی وفات پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج محمد کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ یکے بعد دیگرے ان کا نکاح عثمان سے کرتا چلا جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے اپنے داماد کے بارے میں جس داماد نے سسر کو اس کی بیٹی کے حوالے سے راحت دی ہو، اس کی بیٹی کو خوشیاں دی ہوں۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو پورے عرب میں مشہور تھا، جب کسی بھی میاں بیوی کو کوئی دعا دیتے تو یہ دعا دیتے اللہ تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کرے جیسے عثمان اور رقیہ کے درمیان۔ یہ کوئی معمولی شان اور معمولی مقام نہیں ہے۔ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منفرد مقام ہے پوری کائنات کے اندر، پوری انسانیت کے اندر، کہ وہ واحد انسان ہے جن کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اور سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت کم تعداد کے لوگ تھے جن کو وحی کی کتابت کا شرف ملا۔ اس کے لیے ایک ایسے اعتماد کی ضرورت تھی، کیونکہ نبی تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ نبی تو جبریل علیہ السلام سے سن کر یاد کر لیتے تھے اور پھر کسی لکھنے والے کو بلا کے لکھوا دیتے تھے، اور ظاہر بات ہے اللہ کی وحی ہے، نبی اسی کو لکھوا سکتا ہے جس پر نبی کا کمال درجے کا اعتماد ہے۔ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت کم لوگوں کو یہ شرف ملا ہے کہ نبی نے ان کو بلا کر وحی لکھوا کے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہو۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنی مٹھی میں لیں، اپنے ہاتھ میں،
تو ان کنکریوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے، ایک ہے ان چیزوں کا کلمہ پڑھنا، ذکر کرنا. یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. ایک ہے کسی چیز کا ذکر کرنا اور ایک ہے اس کا ذکر کسی انسان کا سننا. اب پتھر کی کنکریاں یا اینٹیں یا پتھر پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اگر ان کا ذکر سنائی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ذکر کر نہیں رہے. یہ چیزیں ذکر کر رہی ہیں لیکن ہمیں ان کا ذکر سنائی نہیں دے رہا. وہ پتھر کی کنکریاں حضور علیہ السلام کی مٹھی میں آئیں تو انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. اب ذکر تو وہ پہلے بھی کر رہی تھی لیکن نبی کے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ ذکر جو پاس موجود لوگ تھے وہ سننے لگے. حضور علیہ السلام نے وہ کنکریاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی. روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں اسی طرح ذکر کرتی رہیں، محفل کے لوگ سنتے رہے. انہوں نے وہ کنکریاں سیدنا امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی میں دے دی. وہاں بھی پتھر کی کنکریاں ذکر کر رہی ہیں، سب سن رہے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹھی میں دی، وہاں بھی وہ کنکریاں ذکر کر رہی ہیں، سارے سن رہے ہیں. جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پتھر کی کنکریاں زمین پہ رکھی، ان کا ذکر خاموش ہو گیا. اب ذکر تو ان کا چل رہا تھا لیکن سنائی نہیں دے رہا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَسْبِحُونَ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اینٹیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، لیکن تمہارے اندر شعور نہیں کہ تم اس کو سن سکو. ذکر ہے، ہمارے اندر اس کو سننے کی صلاحیت نہیں. لیکن وہی پتھر کی کنکریاں نبی کے ہاتھ میں ہیں تو ذکر ساری محفل سن رہی ہے. وہی پتھر کی کنکریاں ابو بکر کے ہاتھ میں ہیں تو ساری محفل سن رہی ہے. وہی پتھر کی کنکریاں عمر فاروق کے ہاتھ میں ہیں تو ساری محفل سن رہی ہے. وہی پتھر کی کنکریاں عثمان کے ہاتھ میں ہیں تو ساری محفل سن رہی ہے. یہ ایک خاص شرف ہے جو اللہ رب العزت کسی کو عطا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مسلمان کا جنازہ ہے. فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. ہے مسلمان نہ ہوتا تو صحابہ کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دیتے. فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے دل کے اندر کسی حد تک عثمان کے بارے میں کدورت پائی جاتی تھی. اس کے دل کے اندر عثمان کے بارے میں کسی حد تک کچھ بغض پایا جاتا تھا. ہے یہ صحابی رسول، ہے یہ بخشا ہوا، لیکن دنیاوی جیسے خاندانی معاملات میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نبی نے اس صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جس کے دل کے اندر عثمان کی کدورت موجود تھی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ایک یہودی آ گیا
یہودی نا رافضی آ گیا ایک. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان ایسی تھی کہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے گھریلو، اپنے فیملی، اپنے مالی مسائل کے لیے مشورہ امام اعظم سے لیتے تھے. وہ آگے کہنے لگا امام صاحب میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے رشتہ چاہیے. ہے کون؟ رافضی. رشتے کی بات کس سے کر رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے سب سے بڑے امام سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ یہ رافضی ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ ایک رشتہ نظر میں ہے، امیر بھی ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، مال و دولت بھی ہے، جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، لیکن ہے یہودی. ہے کیا؟ یہودی. وہ رافضی غصے کے ساتھ بولا امام صاحب کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح، اس کی شادی کسی یہودی اور کافر کے ساتھ کروں گا؟ تو امام صاحب نے فرمایا بے وقوف، تو کیا نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی کافر کو دے دی تھی؟ کیا نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی غیر مسلم کو دے دی تھی؟ تم بھی مانتے ہو کہ نبی کی بیٹیاں تھیں. نبی نے وہ 2 بیٹیاں عثمان غنی کو دیں. ان کے بارے میں تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اور اپنی بیٹی کی بات آئی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی یہودی سے کروں. روایات میں آتا اسی وقت امام صاحب کے ہاتھ پہ اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا. امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی جو زمانہ جاہلیت میں بھی معروف تھی اور دوسری خوبی بھی زمانہ جاہلیت میں معروف تھی. ایک ان کی سخاوت اور ایک ان کا شرم و حیا. بعض آدمی ہوتے ہیں جن کے اندر حیا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کے چہرے پر بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. ایک حیا کا غلبہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے. اس طرح آپ کی پنڈلی مبارک، صرف پنڈلی، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ گھٹنا مرد کا سطر ہے، اس کو ننگا کرنا بھی حرام ہے اور کسی کا اس کو ننگا دیکھنا بھی حرام ہے. یہ سطر ہے. نبی کا سطر ننگا نہیں تھا، صرف یہ پنڈلی. دروازہ کھٹکا، کون آیا ہے؟ ابو بکر. آ جاؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے میں سے دیکھ رہی تھی. حضور اسی طرح بیٹھے تھے. پھر دروازہ کھٹکا، کون آیا ہے؟ عمر. آ جاؤ. حضور اسی طرح بیٹھے. پھر دروازہ کھٹکا، کون آیا ہے؟ علی. آ جاؤ. حضور اسی طرح بیٹھے ہیں. پھر دروازہ کھٹکا، کون آیا ہے؟ عثمان. حضور علیہ السلام نے جلدی سے اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا. یہ سارے حضرات چلے گئے اپنے اپنے جس کام سے آئے تھے. مائی صاحبہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا حضور آئے، آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا. چچا عمر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں ڈالا. علی آئے، آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں ڈالا. عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال لیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے؟
یہ سخاوت اور حیا یہ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صفات تھی. اور اگر ہم تاریخ کا حدیث کا مطالعہ کریں تو جتنی بار اللہ رب العزت کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی ہے شاید کسی اور نبی کو اتنی بار بشارت نہیں ملی. خدا کے پیغمبر نے سب سے پہلے تو وہ 10 صحابہ جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کا نام لے لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے. یہ سارے 10 افراد ان کے اندر بھی سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. پھر مختلف مقامات پہ حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی. حضور علیہ السلام کے گھر میں فاقہ تھا، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. 3 دن گزر چکے تھے اس فاقے کو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ نبی کی ایک حمیت ہوتی ہے. نبی اپنے گھر یا اپنے بارے میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب نبی کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے اور کب نہیں. 3 دن گزر گئے. سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو پہلے تو فوراً ایک اونٹ کھجوروں کا بھرا ہوا بھیجا، پھر بکری ذبح کر کے بھیجا. پھر دل کے اندر خیال آیا کہ شاید گھر کے اندر پکانے کا اتنا انتظام نہ ہو، جلدی میں نہ کر سکے، پھر اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے حضور علیہ السلام کے گھر بھیجا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور پھر مسجد میں تشریف لے گئے. فرمایا واللہ شروع رات سے لے کر آخر رات تک حضور علیہ السلام مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ایک ہی دعا کرتے رہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح تک حضور علیہ السلام یہی دعا فرماتے رہے. صبح جب دعا سے فارغ ہو کے اٹھے تو جو صحابہ بھی سامنے آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ گواہ ہو جاؤ، آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ اس کی مغفرت کر چکا ہے. کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ اس کی مغفرت کر چکا ہے. پھر سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا غفرک اللہ یا عثمان، اے عثمان تیری مغفرت ہو چکی ہے، ما قدمت وما اخرت ما اسررت وما اعلنت، جو گناہ تجھ سے پہلے ہو چکے، جو گناہ اس سے بعد ہوں گے، جو چیزیں تیری پوشیدہ ہیں، جو چیزیں تیری ظاہر ہیں، اور جو کچھ تو قیامت تک کرے گا، میں خدا کا نبی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تیری مغفرت ہو چکی ہے.
ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ایک ہوتی ہے نبی کی بشارت، ایک ہوتی ہے نبی کی ضمانت۔ بشارت اور ضمانت دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نبی مجھے بشارت دیتا ہے، روزے رکھو گے جنت ملے گی، یہ بشارت ہے۔ مسجد بناؤ گے جنت ملے گی، نمازیں پڑھو گے جنت ملے گی، بشارت ہے۔ لیکن ضمانت نبی کیا دے رہا ہے؟ اے عثمان، تو آج کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، جو کچھ بھی تو کرے میں خدا کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے گناہوں کی بخشش ہو چکی۔ سیدنا امام عثمان، یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا کا پیغمبر جب یہ کہتا ہے نا، جیسے بدر کے صحابہ کے بارے میں کہا حضور علیہ السلام نے، اے بدر والو، تم آج کے بعد جو کچھ بھی کرو تمہاری بخشش ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد وہ گناہ کریں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی اس بات، اس ضمانت سے اللہ رب العزت ان کو ہر گناہ سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کوئی چیز نکالتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک بندے دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی بشارت نہیں، کیا دی؟ ضمانت۔ کیا دی؟ بشارت اور ضمانت کا فرق سمجھ گئے نا؟ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے جو یہودی کے قبضے میں ہے، جو شخص بھی وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں خدا کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا۔ بعض روایات کے مطابق 8,000 درہم میں، اور بعض روایات کے مطابق 12,000 درہم میں وہ کنواں خریدا، لوگوں کے لیے وقف کر دیا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد کی جگہ کم ہو گئی ہے تم میں سے کوئی جو مسجد کے لیے جگہ خرید کے مسجد میں شامل کر دے، میں خدا کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جگہ خرید کے مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کتنی ضمانتیں ہو گئی ہیں جنت کی، کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں فاقہ ہے، عثمان گھر میں کھانے کا سامان بھیجتے ہیں، نبی مغفرت کی ضمانت دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام بئر معونہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے میٹھے کنویں کے بارے میں اعلان کرتے ہیں، جو خریدے گا مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی ضمانتیں ہو گئیں؟ 10 مبشرہ میں بھی وہ شامل ہیں۔ کتنی ضمانتیں ہو گئیں؟ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی وہ شامل ہیں۔ کتنی ہو گئیں؟ حضور علیہ السلام پریشان بیٹھے تھے،
سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کیا پریشانی؟ ابو بکر بیٹی جوان ہو گئی, فاطمہ بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے, رشتے کے لیے پریشان. ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ آپ کے گھر میں موجود ہے. ابو بکر کون؟ یا رسول اللہ آپ کا بھتیجا علی, آپ کا چچا زاد بھائی علی. فرمایا ابو بکر وہ مان جائے گا؟ یا رسول اللہ ہم کوشش کرتے ہیں, مناتے ہیں اس کو. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کے پاس گئے. علی مبارک ہو, خدا کا پیغمبر تمہیں اپنی دامادی میں لینے کا خواہش مند ہے. علی نے سر جھکا دیا. ابو بکر عمر تم جانتے ہو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نبی کی بیٹی کو میں رکھوں گا کہاں؟ میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے, میرے پاس تو گھر کا سامان بھی نہیں ہے, میں اسے رکھوں گا کہاں؟ امام فاروق اعظم اور امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے علی سے کہا علی تم ہاں کرو, باقی انتظام اللہ کرے گا. علی کو لے کر گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو ہم لے آئے ہیں, یہ شادی پر آمادہ ہے. ایمانداری سے بتائیے ابو بکر علی کا دشمن ہوتا تو فاطمہ الزہرا کے نکاح کی کا مشورہ دیتا. عمر فاروق اگر علی کا دشمن ہوتا تو کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ علی کی شادی کا مشورہ دیتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ کچھ چیزیں خرید لی جائیں. یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے. فرمایا جاؤ جو بیچ کے آؤ. اب علی زرہ بیچنے گئے ہیں, آگے عثمان غنی مل گئے. علی کدھر کا ارادہ ہے؟ عثمان آج تک یہ خوش قسمتی تجھے حاصل تھی کہ تیرے نکاح کے اندر نبی کی بیٹی تھی, اللہ نے مجھے بھی منتخب کر لیا ہے نبی کی دامادی کے لیے, میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں تاکہ اس سے شادی کے کچھ ضروریات پوری کی جا سکے. عثمان نے کہا کتنے کی بیچتے ہو؟ لاؤ مجھے دو. قیمت طے ہوئی, قیمت علی کے حوالے کی, زرہ خرید لی. علی مڑ کے چلے. عثمان نے آواز دی علی ٹھہر جا, میرا جی چاہتا ہے کہ شادی تیری ہو فاطمہ کے ساتھ اور خرچہ عثمان کا, یہ بھی واپس لے جا, یہ پیسے بھی واپس لے جا, زرہ بھی واپس لے جا, پیسے بھی واپس لے جا. میرا جی چاہتا ہے کہ شادی تیری ہو فاطمہ کے ساتھ, خرچ عثمان کا ہو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, زرہ ہاتھ میں ہے. حضور نے پوچھا علی زرہ بیچی نہیں؟ یا رسول اللہ بیچی تھی. پھر یہ تمہارے پاس کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان نے خریدی تھی اور خریدنے کے بعد پیسے بھی مجھے دے دیے, زرہ بھی واپس دے دی کہ میرا جی چاہتا ہے شادی تیری ہو خرچہ عثمان کا ہو. روایات میں آتا ہے نبی کے ہاتھ بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھے, مولا جس طرح عثمان نے میری بیٹی کی شادی میں رنگ لگایا ہے, یا اللہ تو بھی اس کی زندگی کے اندر رنگ لگا دے. یا اللہ جس طرح عثمان نے میری بیٹی کے معاملے میں میری مدد کی ہے, یا اللہ اسی طرح تو اس کی مدد کرتا رہے. یا اللہ جس طرح میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. کتنی ضمانتیں ہو گئیں؟ 5. حضور علیہ السلام, سیدنا امام ابو بکر صدیق, سیدنا امام فاروق اعظم,
سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ السلام کوہ احد کے اوپر چل رہے ہیں، یکدم احد پہ زلزلہ طاری ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا پاؤں اس طرح احد پہاڑ پر مارا۔ احد ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر اس وقت خدا کا ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ روایات میں آتا ہے احد پہاڑ تھم گیا، نبی نے اس مقام پہ عثمان کے شہید ہونے کی بشارت دے دی۔ حضرت عثمان آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے، جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا تو یہ حوالہ دے کے کہ احد پہاڑ پر خدا کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، اس وقت تیری پشت پر خدا کا ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ ایک شہید جا چکا ہے، دوسرا شہید تمہارے سامنے ہے۔ عمر جا چکے دنیا سے، شہید ہو گئے، اب میری باری ہے کہ مجھے تم مار دو یا کوئی اور دشمن مار دے، شہادت میرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اس لیے کہ میرا پیغمبر اپنی زبان نبوت کے ساتھ میری شہادت کی بشارت دے چکا۔ کتنی بشارتیں ہو گئیں، ضمانتیں؟ حضور علیہ السلام ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، یکدم تمام صحابہ سے کہا اپنے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے اپنے جلیس کا ہاتھ پکڑ لو۔ پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور علیہ السلام نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جملہ فرمایا، کل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت کے اندر میرا رفیق عثمان ہوگا۔ کتنی بشارتیں ہو گئیں؟ تبوک کا مقام ہے، خدا کا پیغمبر اعلان کرتا ہے تم میں سے کوئی جو مجاہدین کے لیے سامان فراہم کرے، میں خدا کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما سامان کے دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ کتنی ضمانتیں ہو گئیں؟ پھر خدا کے پیغمبر نے اعلان کیا، ہے تم میں سے کوئی جو مجاہدین کے لیے سامان فراہم کرے، میں خدا کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان کے اور دیتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ پھر خدا کے پیغمبر نے اعلان کیا، ہے تم میں سے کوئی جو مجاہدین کے لیے سامان فراہم کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ پھر خدا کے پیغمبر نے اعلان کیا، ہے تم میں سے کوئی جو مجاہدین کے لیے سامان فراہم کرے، میں خدا کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان اٹھے، اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما سامان کے اور دیتا ہوں۔ 4 بشارتیں ہو گئیں اور 1000 اونٹ۔ پہلی بار میں 100 اونٹ، دوسری بار میں 300 اونٹ، تیسری بار میں 300 اونٹ، چوتھی بار میں 300 اونٹ۔ جنت کی 4 ضمانتیں کتنے میں؟ 1000 اونٹ۔ پھر خدا کے پیغمبر نے اعلان کیا، ہے تم میں سے کوئی جو مجاہدین کے لیے سامان فراہم کرے، میں خدا کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے گئے۔ واپس آئے تو ایک تھیلی ان کے ہاتھ میں تھی، وہ تھیلی لا کے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھی
حضور علیہ السلام آسانی سے اس تھیلی کو اٹھا نہیں سکے. 70,000 درہم اس تھیلی کے اندر موجود. اس ایک مقام پر خدا کے پیغمبر نے عثمان کے لیے 5 جنت کی ضمانتیں دی ہیں. پہلی ضمانت پر 100 اونٹ، دوسری ضمانت پر 300 اونٹ، تیسری ضمانت پر 300 اونٹ، چوتھی ضمانت پر 300 اونٹ اور 5ویں ضمانت پر 70,000 درہم. اور اس وقت بھی خدا کے پیغمبر نے فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. احادیث مبارکہ کے اندر کسی صحابی کے بارے میں اتنی بار جنت کی ضمانت نہیں آئی. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی صرف صحبت نبوت کے حوالے سے جنتی ہے. اس نے کوئی اور کام کیا ہے نہیں، اس کا صحابی رسول ہونا ہی اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرے اللہ رب العزت تیری مغفرت کر چکے ہیں. پھر جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 اصحاب رسول حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں. کفار نے روک دیا، عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا، عثمان جاؤ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو. حضرت عثمان مذاکرات کے لیے گئے. کفار مکہ نے مشہور کر دیا کہ عثمان کو قید کر لیا گیا، پھر مشہور کر دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے، اور شہید ہونے سے خبر آنے سے تھوڑی دیر پہلے بعض صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا جا رہا. عثمان سفیر بن کے گیا ہے، اسے تو وہاں کعبۃ اللہ کے طواف کی اجازت مل جائے گی. حضور علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی. فرمایا یاد رکھو مجھے اپنے عثمان پہ اتنا اعتماد ہے کہ میرے بغیر وہ طواف بھی نہیں کرے گا. مجھے اپنے عثمان پہ اعتماد ہے، وہ میرے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گا. اور جب حضرت عثمان واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا عثمان طواف کیا؟ فرمایا نبی کے بغیر کیسے کرتا، نبی کے ساتھ طواف کی نیت سے آیا تھا، نبی کے ساتھ طواف کے ارادے سے آیا تھا. جب نبی کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو میں کیسے کرتا؟ قتل کی افواہ پھیل گئی. حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا کہ تمام کے تمام صحابہ 1500 صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کس بات کی؟ عثمان کے خون کا انتقام لینے کی، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت. 1500 صحابہ نے بیعت کی. نبی کے دل میں آیا کہیں کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اتنی بڑی اہم بیعت تھی اور عثمان اس بیعت میں شریک نہیں تھا. نبی نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا. لوگوں یہ کس کا ہاتھ ہے؟ آقا یہ آپ کا ہاتھ ہے. پھر یہ ہاتھ بلند کیا، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ آقا آپ کا ہاتھ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ آج میرا ہاتھ نہیں، عثمان کا ہاتھ ہے. میں عثمان کی طرف سے آپ یہ بیعت کرتا ہوں
کتنا خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ کو نبی اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دے کہ اس کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں. کیوں کہ نبی کو شاید وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ان بیعت والوں کی بڑی عظمت قرآن میں آئے گی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ ان کو اپنی رضامندی کی ڈگری دے چکا. جنہوں نے درخت کے سائے میں نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی. اور اللہ نے یہاں ایک خاص جملہ فرمایا جو قابل توجہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جملہ، یہ گارنٹی، یہ ضمانت میں نے ایسے ہی نہیں دے دی. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ کو معلوم تھا دنیا کے اندر کچھ بدبخت ایسے آئیں گے اور ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے بھی بھول ہو جاتی ہے. وہ اسے اس عقیدے کو عقیدہ بدا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک وقت میں ایک شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اللہ نے بھول کر دے دی، بعد میں ہو سکتا ہے اس نے برائی والے کام کیے اور اللہ نے پہلا فیصلہ کینسل کر دیا ہو. اللہ نے واضح کر دیا میں نے یہ فیصلہ ان کے جنتی ہونے کا ویسے ہی نہیں کر دیا. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. میں نے پہلے ان کے دلوں کی کیفیتوں کو جانا، میں نے ان کے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھا، میں نے ان کے دلوں کی کیفیتوں کو پرکھا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ درخت کے سائے میں بیعت کرنے والے 1500 صحابہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اب یہ تو سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، کوفے سے آئے، مصر سے آئے، بصرے سے آئے، مختلف شہروں سے آئے، اس وقت کی کیفیت کیا ہے؟ کیا نبی نے اس کے بارے میں بھی کوئی بشارت دی؟ روایات میں آتا ہے صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عن قریب تم میں سے ایک فتنہ اٹھے گا اور وہ شخص جو جا رہا ہے وہ شخص حق پر ہوگا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ کے دل میں تجسس نہیں پیدا ہوا ہوگا کہ جا کے اس آدمی کو دیکھیں بھئی کون ہے؟ کیوں وہ آدمی مجلس سے دور ہے، حضور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ اس وقت حق پر ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حق پر شہید ہوگا، خبردار اس کا ساتھ نہ چھوڑنا. صحابہ دوڑے، جا کے دیکھا عثمان غنی تھے، واپس آئے، پھر اپنا شبہ دور کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عثمان غنی ہے. فرمایا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. فتنے کے دور میں وہی حق پر ہوگا، حق اس کے ساتھ ہوگا، حق پر وہ شہید ہوگا. اب خدا کے پیغمبر نے تو پہلے ہی عثمان کے بارے میں بتا دیا اور حضرت عثمان سے کہہ دیا عثمان اللہ رب العزت تجھے ایک کرتا پہنائیں گے، دین کے دشمن تجھ سے وہ کرتا اتروانے کی کوشش کریں گے، خبردار مر جانا وہ کرتا نہ اتارنا. وہ کرتا کون سا تھا؟ خلافت کا کرتا، وہ خلافت کا کرتا. اور یہی بات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں سے کہہ رہے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کے پیغمبر نے مجھے کہا تھا عثمان اللہ تجھے ایک کرتا پہنائیں گے
لوگ تم سے وہ کرتا چھیننے کی کوشش کریں گے، اتارنے کی کوشش کریں گے، خبردار وہ کرتا اتارنا نہیں، شہید ہو جانا، اور وہ کرتا خلافت کا ہے، تم دشمنان خدا اس کو اتارنا چاہتے ہو، میرے نبی کا فرمان ہے میں مر جاؤں گا اس کرتے کو نہیں اتاروں گا۔ تو سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت، مجھے ایک دوست نے کافی عرصہ پہلے پوچھا کہ سیدنا امام علی مرتضی، حضرت امام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی، 4 افراد دستبردار ہو گئے کہ ہم صرف ووٹ دیں گے، ووٹ لیں گے نہیں، 4 دستبردار ہو گئے، 2 ہی باقی رہ گئے، ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مجھے کہنے لگا اگر یہ بھی 2 دستبردار ہو جاتے تو انتخاب آسان ہو جاتا۔ میں نے کہا دونوں نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ دونوں کو خدا کا پیغمبر خلافت کی بشارت دے چکا تھا۔ علی کو بھی معلوم تھا میں خلیفہ بنوں گا، نبی نے بشارت دی ہے۔ عثمان کو بھی معلوم تھا میں خلیفہ بنوں گا، نبی نے بشارت دی ہے۔ ہاں فرق یہ تھا کہ پہلے کون بنتا ہے، پہلے علی بنتے ہیں بعد میں عثمان بنتے ہیں، یا پہلے عثمان بنتے ہیں بعد میں علی بنتے ہیں، یہ چیز ضرور تھی۔ لیکن علی کو بھی یقین تھا میں خلیفہ بنوں گا، عثمان کو بھی یقین تھا میں خلیفہ بنوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی الحجہ کے مہینے میں جب لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے، مصر، کوفہ، بصرہ اور دوسرے علاقوں سے بلوائیوں نے اکٹھا ہو کر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح علی مرتضیٰ کی شہادت برحق، عثمان غنی کی شہادت بھی برحق، عمر فاروق کی شہادت بھی برحق، امام حسین کی شہادت بھی برحق۔ ہم تو اسلام کے تمام شہداء کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی دے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔